ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے شاہد ملک۔ سورہ البقرہ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے گرامر کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 56 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 57 کور کریں گے، تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 57 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے نازل کی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے سایہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا ظللنا فعل ہے اور اس کا مادہ ہے ضا لام لام۔ باب مزید فی صباحہ کے پیٹرن پہ ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا ظللا، اور مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یظللو۔ ظللا یظللو، یہ صباحہ کی گردان آپ کے سامنے، صباحہ یسبحو، ظللا یظللو۔ ظللنا کہاں پہ ہے؟ صباحنا کے وزن پہ، ماضی جمع متکلم مذکر۔ ہم یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سایہ کیا۔ واو اس میں عاطفہ ہے، اور عاطفہ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا۔ علیکم الغمام، تم پر بادلوں کا، تو علیکم اس میں مرکب جاری ہے اور غمامہ مفعول ہے۔ ظللنا علیکم الغمام فعل، ظللنا علیکم مرکب جاری اور مفعول غمامہ، علا اور کم یہ مرکب جاری بنا۔ مرکب جاری کی تفصیل، اور غمامہ کیا ہے؟ جنس میں مذکر، عدد میں جمع، وسعت میں معرفہ، ال کے ساتھ آ رہا ہے، اور اعرابی حالت اس کی منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول ہے، اور فاعل اپنی حالت اصلی حالت میں مرفوع ہوتا ہے، اور مفعول جو ہے وہ زبر کے ساتھ منصوب حالت میں آتا ہے، جیسے غمامہ زبر کے ساتھ آیا۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، یہ فاعل کے طور پر انزلنا ہم نے نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا مادہ نون زا لام، اور مزید فی اسلمہ کا باب ہے، اور پہلا صیغہ ماضی کے پیٹرن پہ انزلہ، اور مضارع ینزلو، اسلمہ ینسلمو، انزلہ ینزلو۔ انزلنا کہاں پہ آیا؟ یہ اسلمنا کے وزن پہ، ماضی جمع متکلم مذکر۔ ہم نے اتارا، واو اس میں عاطفہ ہے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا۔ آگے چونکہ مزید فی کا باب ہے، اس کی خاصیت کیا ہے کہ نزلہ یہ فعل لازم، اور اس کو متعدی بنانے کے لیے، یہ نزلہ وہ اترا، اور متعدی بنانے کے لیے اس کو انزلہ بنایا گیا الف کا اضافہ کر کے، اس نے اتارا، اس میں مفعول کا مفہوم بھی آ گیا۔ تو یہ باب اسلمہ کی خاصیت ہوتی ہے۔ واپس چلتے ہیں۔ علیکم تم پر، یہ مرکب جاری ہے۔ علیکم المن والسلویٰ، علیکم مرکب جاری اور منہ مفعول ہے، اور یعنی انزلہ کا، اور آگے واو کے بعد سلوہ بھی مفعول ہے، معطوف یعنی دوسرا مفعول۔ علیکم مرکب جاری متعلق انزلنا، اور مرکب جاری فعل کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ المنہ اور واو السلویٰ، یہ دیکھیں منہ جنس میں مذکر، عدد میں واحد، وسعت میں معرفہ، ال کے ساتھ ہے، اور اعرابی حالت منصوب کیونکہ یہ مفعول ہے۔ اسی طرح سلوہ، السلویٰ مذکر
جنس میں عدد میں واحد، وسعت میں معرفہ اور اعرابی حالت منصوب. کیوں کہ یہ دونوں مفعول ہیں کس کے؟ انزلنا کے. المنہ مفعول احسان ہے. المنہ کا مطلب یعنی اللہ نے بنی اسرائیل پر احسان کیا. منہ ایک شبنم کی طرح آسمان سے گرتا تھا، ایک یعنی میٹھی بوندی جیسے ہماری مٹھائی کی دکانوں پہ ملتی ہیں. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے میٹھے جو ہے خوشبودار دانے آسمان سے اترتے تھے کھانے کے لیے. السلوہ یہ معطوف ہے، اور یہ سلوہ ایک بٹیر کی شکل میں ایک پرندہ تھا جو ان کے پاس آتا اور اس کو پکڑ کے وہ ذبح کر کے کھا لیتے. السلوہ معطوف یعنی حروف عاطفہ سے پہلے کا اسم جو ہے حرف عاطفہ کے بعد والے اسم کا تابع ہوتا ہے. واو سے پہلے منہ ہے وہ مفعول ہے، اور واو کے بعد سلوہ آیا تو یہ بھی مفعول ہے کیونکہ اس کے تابع ہوگا معطوف. اور اسی طرح یہ مفعول بنا، اور فاعل اپنی اصلی حالت میں مرفوع اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا. واپس چلتے ہیں. المنہ والسلوہ اس کو ہم نے دیکھ لیا، یہ دونوں مفعول بھی اور معطوف بھی ہے. اگلے حصے پہ چلتے ہیں. کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اور جب تم سے کہا اللہ نے کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں، یعنی جیسے منہ اور سلوہ ہے، انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا یعنی کھانے سے انکار کیا اور بعد میں کہا کہ ہمیں تو زمین کی خوراک چاہیے، تو اس پہ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ ہم پر ظلم نہیں کر رہے تھے بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا. ان کو اگر جہنم میں ڈال رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کی ساری نافرمانیوں کی وجہ سے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. اللہ ظالم نہیں ہے. تو یہ اس آیت میں فرمایا، اور اس کی بریک ڈاؤن کر کے تفصیل ایک ایک لفظ کی دیکھیں گے ہم. کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اس میں کلو دیکھیں، یہ امر ہے، فعل امر کلو، اور اس کا مادہ حمزہ قاف لام، باب نصرہ اکالا، اور مضارع کا پہلا صیغہ یاکلو، ماضی اکلا، مضارع یاکلو، نصرہ ینصرو. چونکہ حمزہ حروف علت میں سے ہے تو یہ تعلیل کے بعد یہ فعل کی شکل میں بنا نصرہ ینصرو کے پیٹرن پہ. کلو کیا ہے جی؟ واحد امر نصرہ کے پیٹرن پہ انصر ہوگا، اور جمع انصرو، اور امر کے لیے کلو میں آئے گا واحد کے لیے کل اور جمع کے لیے کلو. اچھا، ہمارے استاد محترم جنہوں نے ہمیں سکھایا، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ دین کے آگے بڑھنے کی ترقی دے، جناب ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب، وہ کہتے تھے کہ جو حروف علت ہے جب امر میں جائے گا یعنی اس کو حکم دیا جائے گا تو حروف علت کمزور ہے، وہ بھاگ جائے گا. تو یہاں پہ حمزہ یعنی الف حروف علت میں سے ہے، تو جب اس کو حکم ہوا واحد کے لیے تو اکلا میں الف یا حمزہ غائب ہو گیا، کل رہ گیا. تو اس لیے یہ یاد رکھیے کہ حروف علت امر میں غائب ہو جاتے ہیں. کل، کلو، یہ آسانی سے سمجھنے کے لیے ہے. واحد میں امر کے لیے کل اور جمع کے لیے کلو، ان شروع کے وزن پہ. تم سب کھاؤ. من طیباتی پاک چیزیں، مرکب جاری من طیباتی، اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے. من طیباتی ما رزقناکم مرکب جاری، اور اس میں ما موصولہ اور فعل جو ہے رزقنا، آگے کم ضمیر ہے. من طیباتی یہ مرکب جاری بنا، من حروف جارہ میں سے ہے. ما موصولہ، رزقناکم، یہ رزقناکم میں دیکھیں بریک ڈاؤن کر کے کم علیحدہ ہوا تو فعل جمع ضمیر، جمع متکلم حاضر کی ضمیر ہے کم، اور یہ مرکب جاری کی تفصیل. طیباتی کو دیکھیں گے ہم، یہ جنس میں مؤنث ہے اور عدد میں یہ جمع ہے. اس کی واحد طیباتن، طیباتن کی جمع جب بنے گی تو طیبات بنے گی. اسی طرح جیسے مسلماتن کی جمع مسلمات ہے، تو اسی طرح طیباتن کی جمع طیبات. تو یہاں پہ طیباتی کیونکہ من کی وجہ سے زیر لگی ہوئی ہے اور وسعت میں یہ نکرہ ہے، عربی حالت اس کی مجرور ہے. ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا، ما موصولہ
اور رزقناکم فعل اس کی ہم تفصیل دیکھ چکے ہیں. وما ظلمونا انہوں نے ظلم نہیں کیا، اور یہاں پہ ما حرف نفی ہے اور ظلمونا فعل ہے اور اس کے پیچھے واو عاطفہ لگا ہوا ہے. اس کی مزید تفصیل ہم دیکھتے ہیں. وما ظلمونا میں واو عاطفہ اور ما جو ہے حرف نفی، اور ظلمونا میں ظلمو اور نا، ظلمو فعل اور نا جمع متکلم کی ضمیر. اب ما جو ہے ابھی ہم نے دیکھا ما موصولہ ہے، لیکن یہاں پہ ما نفی. یہ کیا بات ہے کہ نفی کیسے ہو گیا؟ ما جب ماضی سے پہلے آیت کے شروع میں آئے، یعنی واو کے بعد اگلی بات شروع ہوگی تو آیت کے شروع میں ما آ گیا، واو یعنی کہ آیت کا اگلا حصہ، لہٰذا ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. تو ظلموں کے پہلے ماضی سے پہلے جب ما آئے تو یہ نفی ہوتا ہے. اور نا جو ہے یہ دیکھیے ضمائر متصلہ میں تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، مذکر کے لیے، مؤنث سب کے لیے نا استعمال ہوتا ہے. تو یہ ضمیر یہاں پہ جمع متکلم کے لیے ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ظلمو، یہ فعل ہے، اس کا مادہ ضا لام میم. باب ہے ضربہ، ماضی کا پہلا صیغہ، ظلمہ مضارع کا پہلا صیغہ، یظلمو. ضربہ یضربو بالکل 100% میچ کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر حروف علت میں سے کچھ بھی نہیں ہے. تو ظلمہ ضربہ، اسی طرح یضربو کے وزن پہ یظلمو. ظلمو آیا ہے تو ظلمو یہاں پہ ضربو کے وزن پہ ہے. دیکھ لیجئے ایک جیسے ہیں، فعل ماضی جمع غائب، ان سب نے ظلم کیا. ما ظلمونا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. ما یہاں پہ نفی کے طور پہ اور نہ ضمیر متکلم، تو انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا اللہ فرما رہے ہیں. ولیکن کانو لیکن وہ تھے، تو اس میں دیکھیں مزید تفصیل کیا ہے. ولیکن کانو میں کانو فعل ہے اور اس کا مادہ کاف واو نون ہے. باب نصرہ، اور نصرہ کے پیٹرن پہ ماضی کا پہلا صیغہ کانا، مضارع کا پہلا صیغہ یکونو. باب نصرہ، نصرہ ینصرو، کانا یکونو. اس میں چونکہ واو حروف علت میں سے ہے تو اس لیے یہ تعلیل کے بعد اس کی شکل تبدیل ہوئی. کانو یہ نصرو کے وزن پہ ہے، حروف علت کی وجہ سے میچ نہیں کر رہا. نصرہ ینصرو، کانا یکونو. تو کانو ماضی جمع غائب مذکر، تم سب تھے. اب دیکھیں ولیکن کیا ہے، یہ حرف استدراک ٹو ایکسپلین، یعنی جو بات چل رہی ہے اس کی نفی کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اصل بات یہ ہے جو آگے آ رہی ہے. کانو، اس کی مزید ہم تفصیل دیکھیں گے. انفسہم یظلمون، کانو انفسہم یظلمون، اس طرح ہم اس کو مزید اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. یہ خبر اور یہ کانا کی خبر اور اسم. کانو انفسہم یظلمون میں انفسہم تو ہوا مفعول، انفسا ہم جب ان کو بریک ڈاؤن کریں گے تو ہم اس کے اندر مل کر یہ بنے گا مرکب اضافی، یعنی تمہاری جان، تو یہ نسبت ہو رہی ہے مرکب اضافی. کانو کیا ہے جی؟ فعل استمراری. کانو جب مضارع کے ساتھ لگتا ہے، یعنی کانا کی گردان جب فعل مضارع کے ساتھ آتی ہے اور مطابقت کے ساتھ آتی ہے، یہ کانو جمع ہے تو یظلمون بھی جمع آئے گا. تو اس لیے دیکھیں کانو یظلمون مضارع کے ساتھ کانا کی گردان جب لگ جائے تو وہ ماضی استمراری، یعنی پرانے زمانے یا پچھلی ماضی کی جو بات ہے وہ کنٹینیوسلی یہ کام چلے آ رہے تھے. تو کانو یظلمون وہ بار بار اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی وہ نافرمانی کرتے، اللہ ان کو معاف کرتا، پھر حکم آتا پھر نافرمانی کرتے، پھر حکم آتا پھر نافرمانی کرتے. تو لہٰذا وہ اپنی جانوں پہ ظلم کیے چلے جا رہے تھے. اس کی بنا پر ان کو یہ ساری سزائیں ملیں اور ان کے لیے جہنم کی جو ہے وہ سزا اللہ نے رکھی. تو یہ دیکھیں کانا کی گردان، اس میں کانا کا معنی ہے، ہوں اور تھا کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ کن تم تذہبون، تو اس میں تم سب جایا کرتے تھے. کانا کا یہ کن تم ہے، اور کانا تذہبا، کن تما تذہبان، یہ ساری تفصیل آپ دیکھ لیجئے. یہ ماضی استمراری ہے. کانو انفسہم یظلمون میں دیکھیں کانو جو ہے اس میں ہم کانا کا
اسم ہے، اور انفسہم یظلمون خبر ہے اور حالت نصب میں ہے۔ کانا کا اسم مرفوع اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، جیسے کان اللہ غفوراً، اللہ اس کا اسم ہے کانا کا تو پیش کے ساتھ آیا، غفوراً خبر ہے نصب کی حالت میں۔ کانا کا اسم ہم ہے اور خبر یظلمون، کا انفسہم یظلمون، یہ حالت نصب میں، وہ ہمیشہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے تھے، یہ اس کا معنی بنتا ہے ماضی استمراری میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یظلمون کیا ہے۔ یہ فعل ہے اور اس کا مادہ ضا لام میم، باب ہے ضربا ماضی کا پہلا صیغہ، ظلما مضارع کا پہلا صیغہ، یظلمو ضربا یضربو ظلما یظلمو بالکل ایک جیسے ہیں۔ یظلمون کو دیکھیں گے ہم تو یہ کدھر ہے؟ یضربون، یضربون یظلمون بالکل میچ کر رہے ہیں، فعل مضارع جمع غائب، وہ سب ظلم کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے، دونوں مطلب آئیں گے اس میں۔ کانو جب یظلمون کے ساتھ لگے گا تو کانا کی گردان جب مضارع کے ساتھ آتی ہے تو وہ ماضی استمراری بنتی ہے، تو یظلمون چونکہ مضارع ہے تو پھر اس کا معنی وہ تبدیل کر کے ماضی میں لے جائے گا، اور ماضی بھی کنٹینیوس ماضی استمراری، کانو یظلمون وہ ہمیشہ اپنے جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 57 دیکھ لی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اقوال سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ میرے محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی عنایتیں ان کو یاد کروا رہے ہیں، اور ان کی جتنی بھی نافرمانیاں وہ بھی ان کو یاد کروائی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پہ چونکہ یہ مدینہ میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئیں اور وہاں پہ جو یہودی تھے ان کو یہ ساری چیزیں بتلائی جا رہی ہیں کہ تمہارے اسلاف نے تو یہ کچھ کیا تھا، اللہ نے ان کے اوپر اتنی بڑے احسان کیے، من و سلوہ دیا، اور انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، پھر بھی اللہ نے ان کو معاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر بھی اللہ نے ان کو معاف کیا، یعنی غیب پہ ایمان نہیں تھا ان کا۔ تو یہ ساری باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے چلے آ رہے تھے، وما ظلمونا، وہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کر رہے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا کہ اللہ ظالم نہیں ہے، لیکن لوگ ہی اپنے جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ زندگی جب ہم اپنے نافرمانی میں اس طرح گزاریں گے زندگی کو، اللہ کی نافرمانی میں، تو گویا ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس ظلم کی پاداش میں جہنم میں جا سکتے ہیں۔ تو اللہ کی فرما برداری تبھی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، ہماری زندگی گزارنے کا اللہ نے جو طریقہ دیا وہ کیا ہے، اور اللہ نے اپنا جو حکم فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم قرآن میں بار بار آیا۔ اسی حکم کے تحت اللہ نے فرمایا کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اگر یہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کریں گے، حکم نہیں مانیں گے، تو ناشکری کرتے چلے جائیں گے، گویا اپنے اوپر ظلم کرتے رہیں گے۔ اگر ہم مرنے سے پہلے معافی نہیں مانگیں گے اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں نہیں آئیں گے، اس کلام کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر ہم ظالم بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شکر گزاری کی زندگی عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو قوانین ہیں ان کو اللہ کی زمین پر جاری کرنے میں جو لوگ لگے ہیں ان کا ساتھ دیں اور ان کو مضبوط کریں، تاکہ اللہ کے قوانین ہمارے معاشرے میں جاری ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔